میری جینے کا، میری زندگی کا مقصد کیا؟ میں کیوں ہوں؟ میں کیوں بنایا گیا ہوں؟ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ ان تمام سوالات کا جواب قرآن کریم کی ایک آیت میں موجود ہے۔ ایک آیت میں دیکھیں نا، زندگی کا کتنا بڑا فلسفہ ہے یہ، اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو صرف ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ یہ سورۃ الملک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، دوسری آیت کا آدھا ٹکڑا بس۔ اللہ تعالی زندگی اور موت کا مقصد سمجھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کون ہے؟ الذی خلق، جس نے بنایا، جس نے خلق کیا، پیدا کیا، وجود میں لایا کیا؟ الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس نے تخلیق کیا اس کائنات کی ہر شے کو، کیونکہ ہر شے نے وجود میں آنا ہے اور پھر ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو چیزوں کو وجود میں لانے پر بھی قادر ہیں اور ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اب آگے مقصد بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو بنانے اور ختم کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اے مکلفین، اب یہ مکلفین کون ہے؟ انسان اور جن، کہ جنہوں نے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ مالکی یوم الدین، یوم الدین کے مالک کے آگے پیش ہو کے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، نیکیوں پہ جزا پانی ہے، گناہوں پہ سزا پانی ہے، یا اس کے رحمت کے مستحق ہو کر جنت میں چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کروں، ایک امتحان دے دوں اس دنیاوی زندگی میں۔ ان امتحانات میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، الجھنے بھی ہیں، سلجھنے بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، ان کا حل بھی ہے، بیماری بھی ہے، شفا بھی ہے، عمر بھی ہے، عمر کے مدارج بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، مراحل ہیں، سارا کچھ ہے، آزمائش ہے۔ کیوں؟ ایکم احسن عملا، تاکہ تم جب میرے پاس لوٹو تو پھر میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے لوٹا ہے، بیسڈ آن اس کی سرکمسٹینسز، بیسڈ آن اس کی سچویشن، ان حالات میں وہ کیسے اترا ہے۔ ایکم احسن عمل، اب احسن، زیادہ اچھا عمل کر کے کون آیا؟ اب ایک آدمی ہے، اس کی 14 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اب وہ تو اتنی نوافل نہیں پڑھ سکتا نا، لیکن اب وہ 14 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے حق حلال کی کمائی کماؤں، تاکہ گناہوں سے بچوں اور رزق حلال ان کو کھلاؤں، ان کی جائز خواہشات کو پورا کروں۔ تو اب وہ 14 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی عبادت ہے، اب وہ اس کے لیے اچھے پوائنٹس کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری سچویشن ہے، جو تمہاری سرکمسٹانسز ہے، ان میں تم کیسے لوٹتے ہو۔ علم حاصل کر رہا ہے ایک بچہ، میڈیکل سکول جا رہا ہے، انجینئرنگ سکول جا رہا ہے، انٹرمیڈیٹ کا ایگزام دے رہا ہے، 8ویں جماعت کا امتحان دے رہا ہے، 5ویں جماعت کا امتحان دے رہا ہے، پہلی جماعت کا امتحان دے رہا ہے۔ والدین کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ کل کو کچھ بن جائے تاکہ حق حلال کما لے، دنیا اور آخرت سنور جائے اس کی۔ مقصد یہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے اور اللہ ہی کے نام پہ یہاں سے جانا ہے۔ اس مقصد سے اولاد پروان چڑھائیں، اولاد کے ذہن میں یہ بات ہو، اور پھر دیکھیں ہر لمحہ آپ کی زندگی کا، آپ کی اولاد کی، آپ کے اہل کی وہ نیکیاں ہیں، عبادت ہے۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر پل اللہ کے لیے صرف ہو۔ مصلی پہ بیٹھ جانے کا نام صرف عبادت یا ذکر نہیں ہوتا، سجدوں میں چلے جانا، رکوع میں چلے جانا، قیام میں کھڑے ہو جانا، اور اپنے ہاتھ سے کسی کی مدد کر دینا،
صرف یہی نیکیاں نہیں ہیں، ہر انسان کے سرکمسٹانسز الگ ہیں، اس کے لحاظ سے اس کی نیکیاں، اس کے مدارج اسی طریقے سے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالی جو ہے وہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنتوں میں ڈالیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کون بندہ یہاں پر کس سچویشن میں تھا، کس سرکمسٹانسز میں تھا۔ ایک آدمی کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ وہ کسی کی دن میں 10 روپے کی مدد کر سکتا ہے، ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ دن میں لاکھوں روپے کی مدد کر سکتا ہے۔ اب وہ اپنے وسائل کے مطابق 10 روپے اور وہ اپنے مسائل کے مطابق جو ہے لاکھوں روپے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی کو تولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اس میں قرآن میں کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کسوٹی رکھی ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے، پہلا اسٹیپ ہی ہے۔ اچھا، ایمان لانے سے پہلے بھی ایک بڑا خوبصورت اسٹیپ ہے، من تابا، جو توبہ کرے، اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر لے تو بس ختم۔ اسلام جو ہے پھر ان چیزوں کو ختم کر دیتا۔ یہی تو فائدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ الا من تابا، جو آ کے میرے پاس معافی تلافی کرے، مجھ سے توبہ کرے۔ اچھا، پھر کیا کرے؟ آمنا، ایمان لائے، دل سے ایمان لائے، بس ختم۔ غیر کو نکال کے پھینک دے اور دل میں اللہ کو بسا لے، زبان سے کلمہ ادا کرے اور اس کا دل سے اس پہ ایمان لائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کیا کرے؟ ایمان تو لے آیا، اب کیا؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور جب تک زندہ ہے اعمال صالحہ کرے، نیک کام، اچھے کام کرے۔ اس کے اندر ہر طریقے کا کام آ جاتا ہے، اللہ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، اپنی ذات کے حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ تم آرام کر رہے ہو، وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ تم آرام اس لیے کر رہے ہو کہ تم تاکہ دوسرے کام کر سکو، جو صحیح کام ہے وہ کر سکو صحیح طریقے سے، تو وہ تمہارا آرام بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ الجھنوں میں نہ پڑو، وہ تو سلجھن والا رب ہے۔ اس کے پاس آؤ تو صحیح نا، وہ تو معافی دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جاتے ہی نہیں۔ سنو نا، دیکھو کتنی خوبصورت بات میرا رب کہتا ہے قرآن میں، کہتا ہے یدعوکم، وہ تو تمہیں بلاتا ہے۔ یدعوکم، کیوں بلاتا ہے؟ لیغفر لکم، اللہ اکبر، تاکہ معاف کر دے تمہارے لیے۔ کیا معاف کر دے؟ کیا معاف کر دے ہمارے لیے؟ من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے تمہیں، تمہارے لیے، تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اس کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا فرماتا ہے میرا پاک پروردگار؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک اور اچھے کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اچھے کام تو کرے لیکن ایمان نہ ہو تو پھر اللہ سے جزا کیوں مانگتے ہو؟ جب تم اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو اس سے صلہ مانگنا کیسا؟ صلہ تو وہ مانگے نا جو اپنے رب کو مانتا ہو رب۔ تو اس لیے کیا کہا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، اچھی زندگی۔ فلنحینہ، ہم اس کو ایسی حیات دیں گے جو حیات طیبہ ہوگی۔ اور ہم جیسے دنیا پرست لوگوں کی نظر حیات طیبہ کی یہیں دنیا میں ہی رک جاتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں حیات طیبہ، اس نے کہا حیات طیبہ دوں گا۔ اصل میں حیات طیبہ تو اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی میں جس کا بیڑا پار ہے وہی تو پار ہے، یہاں کھربوں کما لو
ساتھ ہی ساتھ ایک تنبیہ بھی ہے قرآن میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، دیکھو اپنے آپ کو اپنے تئیں اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنو کہ میں بڑا پاک آدمی ہوں، نہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ تزکیے کا کام تم نے محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دینا تمہارا کام نہیں ہے کہ میں بڑا پاک باز ہوں۔ پاک بازی ڈیسائیڈ کرنا اللہ کا کام ہے، ہوا اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ کون کتنا پاک باز ہے، کون کتنا متقی ہے۔ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، تمہارا کام ہے ہی نہیں تو تم کیوں کرنا چاہتے ہو وہ کام؟ وہ تو اس رب کا کام ہے۔ اور یاد رکھو وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب اس کے آگے کیا آئیں گے قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن فردا، اکیلے آئیں گے، کوئی جتھا، کوئی جماعت، یار دوست کوئی نہیں آئیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا، وہ کون ہے؟ کون لوگ ہیں جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ إِلَّا الضَّالُّونَ، وہ مایوس نہیں ہوتے سوائے ان کے وہ جو گمراہ ہیں۔ جو گمراہ ہیں وہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہیں، ورنہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے قرآن میں کہ رحمتی، میرا رب کہتا ہے کہ میری رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز کے اوپر حاوی، ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔